سولوشن کیا ہوگا؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مارچ اپریل تو چھوڑیں، ہم اگلی نومبر تک الیکشن کے لیے وہ بالکل نہیں مان رہے، اور جو ان کو مجبور کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں نظر آتے، اور آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ ان کو مجبور کریں گے۔ آپ اب کل لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہوئی ہے جو بھی لانگ مارچز ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہیں، دکھاوا ضرور ہوتا تھا مارچز کا مگر وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ایک کیسے تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر اس کے ذریعے آپ ان کو مجبور کر دیں الیکشن کے لیے تو وہ مجھے اپنی اسٹریٹجی سمجھائیں کہ واٹ ول یو ڈو، کیا ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی تھی، 2 فضل الرحمان نے کی تھی، ایک وہ بلاول نے کی تھی، 3 اور ایک 3 کوارٹرز لانگ مارچ مریم نے کی تھی، وہ گجر خان میں جا کے فضل آؤٹ ہو گئی تھی۔ تو ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، نہ ہم کوئی پینک کیا، نہ ہم نے کوئی کنٹینر رکھے، ابھی اسلام آباد بھر گئے، تو کیونکہ جمہوری رائٹ ہے ان کا۔ تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک لانگ مارچ کا سکسیس نہیں ہوا تو کیا آپ کا سکسیس ہوگا؟ آپ بیسکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو یہ ایسے ہے کہ جو پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھا تھا ایڈمنڈ ہلری، وہ سارے فیل ہو گئے تھے پہلے، تو کیونکہ وہ نہ چڑھتا تو مجھے تو یہ کہنا آرگیومنٹ، کیونکہ میں ساری زندگی مجھے کہتے تھے یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہاسپٹل نہیں بن سکتا، یہ میری 2 پارٹی سسٹم نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں بلیو کرتا ہوں، اور عامر یہ میرا 26 سال کا ایکسپیرنس ہے، جو آج پاکستانی قوم جدھر آج کھڑی ہے، جو اس میں آج شعور ہے، جو میں نے آج ارشد شریف کی جنازے پہ پبلک نکلتے دیکھا، میں وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں، باقی اس سے بڑا میں نے آپ نے اسلام جس طرح آباد میں پبلک کو نہیں دیکھا۔ نکلتے دیکھا ہے، یہ کون لوگ نکلے ہیں؟ یہ ایک جاگی ہوئی قوم نکلی ہے، شعور آ گیا پاکستان میں، سوشل میڈیا سے شعور آ گیا۔ 6 مہینے اتنی گرمی میں، یعنی سب سے گرم ٹائم پہ میں نے جلسے کیے، میں نے کبھی ایسے پبلک کو نہیں نکلتے دیکھا، میں نے کبھی عورتوں کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا، مجھے تو رحیم یار خان یاد ہے، یعنی دیکھیں وہ کنزرویٹو علاقے، اتنی گرمی تھی وہاں کہ میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور میرا سارا کپڑے بھیگ گئے تھے، میں سارے آگے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کبھی اتنی عورتیں نہیں نکلتے دیکھی۔ یہ پاکستان بدل چکا ہے، یہ لانگ مارچ ساری پاکستان کی مارچز سے فرق ہوگی۔ آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو اے اسٹریٹجی، کیونکہ وہ تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 28 تاریخ کا آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا، تو مجھے ٹی وی کے اوپر تو نہیں بتایا کہ آپ کے کیا اسٹریٹجی ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے جی کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہ تو پلان ہے نا، اسٹریٹجی، the secret behind the whole plan۔ پہلے تو جو پلان تو ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعرات کی رات کو پہنچیں گے پنڈی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک سمندر آئے گا عوام کا چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف، کوئی قانون نہیں توڑیں گے، پرامن ہوگا، فیملیز ہوں گی، لوگ ہوں گے، پاکستان کی قوم ہوگی، ایک جاگی ہوئی قوم ہوگی، ایک اپنے رائٹس مانگے گی، اپنے حق مانگے گی کہ ہم کون پاکستان کی قیادت کرتا ہے، یہ فیصلہ صرف پاکستان کی عوام کرتی ہے۔ کوئی امپورٹڈ حکومت باہر سے سازش کے تحت چوروں کے اوپر بٹھا کے جو آ کے اپنے سارے کیسز معاف کروائیں، وہ نہیں کر سکتے ہمارے اوپر۔ بہرحال اس وقت سارا ملک پریشان تو ہے، کیونکہ ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، اور ہم اسلام آباد والے ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ جب کنٹینر لگ جائیں گے اور ظاہر ہے دوسری طرف آپ ہوں گے اور یہ پورا شہر اور پاکستان بند ہو جائے گا، تو ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کریں ہم، کیا کریں؟ کوئی سولوشن، کوئی اینی تھنگ، اینی ہوپ؟ عامر آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک قوم جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ زندہ قوم ہوتی ہے۔ قومیں جو ناانصافی کے سامنے سر جھکا جاتی ہے وہ مر جاتی ہے، چل بھی رہی ہوتی ہے لیکن مری ہوئی قومیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جہاد، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو، صرف سمپل چیز ہے۔ سارے اللہ کے پیغمبر انصاف کے لیے آئے تھے، سب نے انصاف کی بات کی تھی، سب ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، چاہے وہ حضرت موسیٰ تھے فرعون کے سامنے، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم کے سامنے، یہودی ایلیٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو کفار تھے جنہوں نے ان کو فریڈم آف سپیچ نہیں کرنے دی اور نکاح جو چھوڑا گیا، سب ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ناانصافی، چور اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور اگر ہم ان کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں، جو میں کبھی بھی نہیں کروں گا،
اس کا مطلب کہ ہماری قوم کو ہم نے ختم کر دیا، مار دیا. آپ جب برطانیہ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، عراق وار ہوئی، برطانیہ کو فائدہ تھا، آئل کمپنیز کو فائدہ تھا عراق وار سے. 20 لاکھ لوگ نکلے اس کے خلاف کہ جی ناانصافی کر رہے ہیں. زندہ قوم تھی. میں چاہتا ہوں میری قوم اس پہ وہ نکلے بتانے کے لیے کہ ہم ان کو نہیں قبول کرتے، ان چوروں کو جو آئے اپنے کیسز معاف کروانے. وہ اتنی بے شرمی سے کیسز معاف کروا رہے ہیں. شرم بھی نہیں ان کو آتی کہ سارے نے قانون بنائے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے، ایک ایک کیس معاف ہو رہے ہیں. کبھی مریم چھٹ رہی ہے، کبھی نواز اب چھٹ جائے گا. وہ شہباز نے 4 لوگ گواہ قتل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، یعنی جیسے بھی مارے ہیں. سارے عزرداری بچ گیا، یہ سارے پاک ہو جائیں گے. اور ہم یہاں بھیڑ بکریوں کی تماشا دیکھیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس کا اور مطلب ہے اگر انسان جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح، اللہ ایسے ہی رکھے گا. انسان کو تو اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. آخری سوال میرا آپ سے، ٹاپک تھوڑا سا بدلتے ہوئے مگر بڑی تشویشناک ہے کہ یہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان وہاں سے افغانستان سے آنا شروع ہو گئے اور پھر سوات کے اندر جو ہے بڑا ہوا. وہ شروع میں جو احتجاج ہوا وہ اینٹی ملیٹنٹس تھا، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر بعد میں اب وہ احتجاج جو ہے وہ اینٹی اداروں کے خلاف وہ شروع ہو گیا ہے اور نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں. سوات میں پہلے لگے، یہ لاہور میں لگے. آج میں جنازے سے آ رہا ہوں، مجھے جنازے میں بھی اس طرح کے نعرے سننے میں آئے کہ اداروں کے خلاف. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ یہ صحیح کر رہے ہیں لوگ، غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سوات کے لوگ 40 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. مجھے تو یاد ہے، میں تو جب دیکھ رہا تھا وہاں سے جب لوگ نکل رہے تھے سوات سے، جب وہ واپس گئے، جب وہ جو ملیٹنسی شروع ہوئی تھی، جب وہ واپس گئے گھر لوٹے گئے لوگوں کے. جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. مشکلوں تو ان کا جو ری ایکشن آیا سوات کے لوگوں کو بالکل ٹھیک آیا کہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے وہ واپس آ گئے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ اب یہ ذمہ داری بارڈرز کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. ہمارے زمانے میں فینسنگ ہو گئی ہے، سارا بارڈر فینسڈ ہے، تو کدھر سے آ گئے لوگ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ فیڈرل جو لوگ اصل میں نکلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ، کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے آ گئے لوگ. اور اس کے بعد ذمہ داری وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر، بلکہ میں نے تو چیف منسٹر کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے پولیس کمانڈوز ٹرین کیے تھے. اس کے بعد ہمارے دور میں آپ کو پتا ہے 700 پولیس والے مر چکے تھے جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے. ہم نے کمانڈوز ٹرین کیے ہوئے. تو محمود خان سے میری بات ہوئی، ہم نے کسی صورت اس طرح کی اب ملیٹنسی نہیں ہونے دیں گے. میں نے آخری سوال کر لیا تھا مگر ایک صرف ضمناً پوسٹ اسکرپٹ وہ یہ کہ بالکل آپ کا یہ کہنا بجا ہے، صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے وفاق والے اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے. اس وفاق اور صوبوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ جو بلا ہے پورے فاٹا ایکس فاٹا کے اندر، باجوڑ میں، وزیرستان میں، سوات میں، ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے. مگر ہمارا دھیان اس وقت وہ اتنی اور قسم کی سیاست میں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. بالکل ہے عامر. 6 مہینے میں مجھے بتاؤ، یہ جو 6 مہینے جب سے ہم گئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا پاکستان؟ جاگیریں بٹ گئی ہیں. وہ سندھ سنبھال لیا، وہ پیپلز پارٹی نے وہ جو مرضی کریں، انہوں نے اپنا سنبھال لیا، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں. ادھر انہوں نے سنبھال لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ، ادھر وہ فضل الرحمان کو NHA دے دیا جس میں سب سے زیادہ سڑکوں پہ پیسہ بنتا ہے، ان کو وہ دے دیا. سارے اپنے اپنے کام. گورننس تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. جو بارڈر کنٹرول تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ. ان کا کام تھا کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں لوگ آئے، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی. ایکس فاٹا کے اندر اس وقت پرابلمز ہے. ہمارے فوجی آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا فوجی قربان ہوتا ہے. یہ کون ذمہ دار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت ان سے سنبھالی جا رہی ہے. اس وقت اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کوئی سولوشنز نہیں ہے کسی کے پاس. ان کے پاس کوئی مجھے یہ آج بتا دیں کہ ہمارا جو بڑھتا جا رہا ہے اب گیپ جو بیرونی قرضوں کا، کیونکہ ہماری ڈالر کم ہو گئے، قرضے بڑھ گئے.
اب یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہماری معیشت اب اوپر آ ہی نہیں سکتی. جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. وہ صرف آئے گی الیکشن سے. بہت بہت شکریہ عمران خان. میری لاسٹلی خواہش ہے کہ آپ اپنا لانگ مارچ کریں اور حکومتیں بھی آپ کو آپ کے آئینی اور قانونی حق کی ہونے کی اس وجہ سے الاؤ بھی کریں اور کوئی تشدد نہ ہو. کل آپ کی طرف سے بھی پورا میں امید رکھتا ہوں کوئی تشدد ہم نے سب کو کہا ہوگا. میں کل بھی کہوں گا کوئی ہمارے سے نہیں ہوگا جو کہ کسی قسم کا تصادم میں پڑے گا, کیونکہ ہماری خواتین ہوں گی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, فیملیز, خواتین. ہم کبھی بھی تشدد 126 دن کے درمیان نہیں کیا, اور کوئی بھی کرے گا میں نے سارے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے, وہ پلانٹڈ ہوں گے کروانے کے لیے, اور وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان. تھینک یو. کرو ہر صبح ہر شام ہر گھونٹ وائٹل کے نام, وائٹل پیو, زندگی جیو. دل سیدھا سادہ ہے, مشکل ارادہ ہے. جی سر, بس آ رہا ہوں ادھر. جب اسپاٹیفائی ہے تو دھوم دھام گارنٹی. اپنا شوکت خانم کینسر ہسپتال بنانے کے لیے کراچی کر چکا ہے آغاز, جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر فرد کر سکتا ہے صرف 1000 روپے سے شروعات. If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. سلیم صاحب, عام جشاندہ نہیں بلکہ اصلی فارمولے والا مرحبا جشاندہ پیتے ہیں اور زندگی کھل کر جیتے ہیں. 100% قدرتی اجزاء سے جشاندے کے اصلی فارمولے کے مطابق بنا مرحبا جشاندہ, جو آپ کی قوت مدافعت بڑھائے. اصلی فارمولے سے بنا مرحبا جشاندہ, تاکہ آپ زندگی جیئیں کھل کر. مرحبا جشاندہ, کھل کر جیئیں. کرو ہر صبح ہر شام ہر گھونٹ وائٹل کے نام, وائٹل پیو, زندگی جیو. This hourly clock is brought to you by وائٹل پیو, زندگی جیو. And جشاندے کے اصلی فارمولے کے مطابق بنا مرحبا جشاندہ, کھل کر جیئیں. This headline news is brought to you by Vitamax Women, Vital for every woman. Maximum cavity protection की amino power, दांतों को बनाए strong. Colgate Strong Teeth. And बैरिया टाउन कराची, जदीद पाकिस्तान की पहचान. ہمارا احتجاج پرامن ہوگا, عدالت کی ہدایت پر عمل کریں گے. عمران خان کا 92 نیوز کے سینئر اینکر پرسن عامر متین کو انٹرویو. کہتے ہیں جن کو قریب سمجھتا تھا امتحان کے وقت بدل گئے. یہ الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے کیس بنا رہے ہیں. اپنا منہ کھول دوں تو ملک کو نقصان ہوگا. بند کمرے میں یہ مجھے کیا دے سکتے تھے. کسی کے حق میں سیاسی مداخلت کرنا اب نہیں چل سکتا. الزامات اس لیے لگ رہے ہیں کہ ادارے اور آرمی چیف نے غیر آئینی کام سے انکار کیا. ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے غیر قانونی کام کرنے سے منع کرنے پر میر جعفر, میر صادق جانور اور نیوٹرل کہا گیا. ہمارے شہیدوں کا مذاق بنایا گیا. ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کریں, مگر ایسا نہ ہو سکا. جب فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو سچ کی خاموشی اچھی نہیں. سپہ سالار غدار ہے تو بند دروازوں کے پیچھے ملتے کیوں ہیں.
استغاثہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، سزا بلا جواز تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ نیب کیس میں بار ثبوت ملزمان پر منتقل ہی نہیں کر سکا۔ تفتیش میں نیب کا کردار مایوس کن رہا، صرف جے آئی ٹی رپورٹ پر انحصار کیا گیا۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ میں زمبابوے نے پاکستان کو 1 رن سے ہرا دیا۔ 130 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 8 وکٹوں پر 129 رنز بنا پائی۔ شان مسعود 44 اور محمد نواز نے 22 رنز بنائے۔ زمبابوے کی جانب سے سکندر رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ گروپ بی میں قومی ٹیم کی 5ویں پوزیشن۔ Jessimira Vitamax Women. 23 vital nutrients to keep you active and energetic all day long. Vitamax Women. Vital for every woman. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام کراس ٹاک۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج دن کا آغاز ایک بہت ہی ان پریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس سے ہوا۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اور پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ ماضی میں شاید ہم نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس تھی، اور ظاہر ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی، کیونکہ پہلی مرتبہ فوج کے اعلیٰ افسران کی طرف سے اور اہم ذمہ داران کی طرف سے سیاسی موضوعات پر کھل کر بات کی گئی۔ اور پچھلے 7-8 مہینے سے جو عمران خان کا بیانیہ دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے نیریٹو بنا رکھا ہے، جو ان کے بیانات میں فوج کی نظر میں بہت سارے تضادات ہیں، ان تضادات کا ذکر کیا گیا، اور ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کی بہت سی باتوں کا جواب دیا گیا ہے، پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر۔ اس پر آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ کچھ باتیں ابھی عامر متین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب جو انٹرویو تھا ان کا، اس میں بھی کچھ جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن زیادہ وہ اس لیے نہیں بولے۔ ان کے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ایک بات کا جواب دیں گے تو اس سے فوج کو اور ملک کو نقصان ہوگا، لیکن کچھ باتوں کا انہوں نے جواب بہرحال دیا بھی ہے۔ تو آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جو اس پریس کانفرنس میں 3-4 بڑی چیزیں جو ایڈریس کی گئیں وہ کون سی تھیں، اور اہم ترین چیزیں اس پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا سمجھتی ہے۔ اور اشرف شریف صاحب کی آج نماز جنازہ اور ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا کسی صحافی کا، اور پھر اسلام آباد میں بالخصوص کبھی اتنی بڑی نماز جنازہ، بلکہ عمران خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ضیاء الحق کا ذکر لوگ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جنازہ تھا، اس کے بعد شاید آج یہ